بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسا المیہ لے کر حاضر ہوں کہ ایک شخص جس کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، جو ایک سنی مکتبہ فکر سے جس کا تعلق ہے، لیکن اس شخص نے آج وہ کام کیا جو کسی سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے قابل داد نہیں ہے۔ جناب آفاق خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ شہنشاہ نقوی ملعون جو ہے، جس نے تمام انبیاء کی جو گستاخی کی پشاور کے اندر، اس گستاخی کے اوپر ایک سنی مکتبہ فکر سے، اور جس کا گھرانہ کہتے ہیں میں علماء کے گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور آپ اس کی باتیں سنیں، آپ اس کا المیہ سنیں، آپ اس کا نقطۂ نظر سنیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے تو وہ کسی کی گستاخی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں شہنشاہ نقوی نے جو بیان کیا، جو کہا کہ حضرت علی جو ہے یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، کہتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ ایک سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص جس کے جذبات کا عالم یہ ہے کہ جسے انبیاء کی عزت و عظمت کا پتہ ہی نہیں، جسے مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، جسے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت کا، شان و شوکت کا پتہ ہی نہیں، اس کی بلندی، ان کے عروج اور ان کے کمال کا نہیں پتہ۔ جب آپ کی ایک فیلڈ نہیں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک المیہ اور ایک بیان دیں اور اس کے اندر کہیں جی کوئی اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے تو عقیدہ بیان کرے، اور عقیدہ بیان کرنا یہ گستاخی نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی الٹا لفظ اگر کوئی شخص استعمال کرے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو وہ لفظ برداشت ہوں، میں کہوں نا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب آفاق خان جو ہیں وہ کسی اچھی عورت کا بیٹا نہیں ہے، اور پھر میں کہوں کہ میرا عقیدہ ہے، میں تو گستاخی نہیں کر رہا۔ پھر آپ کے ظرف کو داد دینی چاہیے۔ جب آپ ایک منہج پر کام نہیں کر سکتے، آپ کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ایسا بیان دینے کی؟ کیا صحابہ اتنے لوارث ہو گئے؟ اصحاب رسول کی قدر اتنی ختم ہو گئی؟ کیا انبیاء کی قدر و قیمت اتنی گر گئی معاذ اللہ کہ آپ جیسے لوگ ابھی آ کر شہنشاہ نقوی جیسے ملعون کا دفاع کرتے ہیں؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ اہل سنت کے منہج پر رہ کر آپ شیعت کے موقف کو پروموٹ کرتے ہو۔ آپ کون سے جاہلانہ تصور پہ، آپ کون سے المیہ پہ کام کر رہے ہو؟ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں؟ آپ کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ آپ کو چلانے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کی کردار کشی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا انہیں شرم نہیں آتی؟ کیا آپ کسی پوپ پادری کے نیچے ہو؟ کیا تمہیں کوئی پادری دین کی بات بتاتا ہے، کوئی پوپ بتاتا ہے، کوئی چرچ والا بتاتا ہے؟ کیا تمہارے پاس علماء نہیں ہے؟ کیا تم علماء کی سرپرستی میں کام نہیں کرتے ہو؟ جب ایک چیز آپ کی بس کی نہیں ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا بھی کام کرو؟ اصحاب رسول اور انبیاء اتنے لوارث ہو گئے کہ ہر کوئی کتا بھی لوٹ کر ان کی معاذ اللہ ان کی گستاخی کرے، اور ایک سنی شخص اٹھ کر اپنے یوٹیوب کے چکر میں اور اپنے ویورشپ کے چکر میں اور کہ جی بھائی وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ تو بیان کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ عقیدہ بیان کرنا گستاخی نہیں ہے، وہ عقیدہ ان کی اصطلاح میں، ہمارے یہاں وہ گستاخی ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ قرآن کو نہ ماننا یہ عقیدہ ہے؟ صحابہ کو نہ ماننا یہ عقیدہ ہے؟ امی عائشہ کو معاذ اللہ زانیہ کہنا یہ عقیدہ ہے؟ ابو بکر کو غاصب کہنا یہ عقیدہ ہے؟ عمر کو معاذ اللہ کہ حضرت فاطمہ کا دروازہ توڑا، ان کا حمل ثابت کر دیا یہ عقیدہ ہے؟ حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ ظالم اور مظلوم کافر قرار دینے یہ عقیدہ ہے؟ اس کو تم عقیدہ کہتے ہو؟ اس عقیدے کے ساتھ تم بھی پھر یہ والا عقیدہ رکھو نا، جب یہ والا عقیدہ رکھو اور انشاءاللہ قیامت کے دن پھر ان کی صفوں میں کھڑے بھی ہو جانا۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، اپنی تربیت کرو، اپنے الفاظ پہ غور کرو۔ یہ وہ دور نہیں آپ ویورشپ کے چکر میں آپ کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کرو۔ انبیاء کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں، انبیاء کے تقدس کو پامال کرنا یہ ایمان سے جانا اور گمراہی اور کفر ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ فضیلت دے رہے ہو، یہ کہتے ہیں فضیلت نہیں، اور دوسرا دفاع کرتے کہتے وہ عقیدہ ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تم اپنے آپ کی سنت کیسے کہتے ہو؟ اہل سنت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ بالکل نہیں۔ جو شخص انبیاء کی افضلیت کا قائل نہ ہو، حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتا ہو، شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ نہیں، یہ گستاخی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ پتہ نہیں کون سی بھنگ پیے ہوئے کون سے الفاظ ہیں آپ کے پاس، آپ کیا ذہن رکھ کے یہ باتیں کرتے ہو؟ آپ کا کام ہی نہیں بنتا۔ آپ اپنے ولاگ بناؤ، یوٹیوب میں کوئی اور ویڈیو بناؤ، کسی اچھی ٹاپک پر بات کرو۔ آپ
عجیب و غریب عقائد کے اوپر بات کرتے ہو، آپ کا کام ہی نہیں بنتا. یہ تو ہر مولوی کا کام بھی نہیں ہے، تو بڑے بڑے مفتیان کرام کا کام ہے جن کے عقائد کے اوپر ریسرچ ہو. آپ بیٹھ کر رات کو سوئے، صبح اٹھے، پتہ نہیں فجر کی نماز پڑھی بھی نہیں پڑھی، اور اٹھ کر آپ نے بیان دیا کہ بھائی وہ تو عقیدہ تھا، وہ تو گستاخی نہیں ہے. آپ کو کوئی گالی دے پھر کہ یہ عقیدہ ہے میرا، آپ برداشت کرو گے؟ انبیاء کے بارے میں اتنی نرمی، قرآن کے بارے میں اتنی نرمی، اصحاب رسول کے بارے میں اتنی نرمی کہ اتنے لوارث ہو گئے ہیں کہ تمہیں صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. تمہیں شیعہ کیوں ملے پروموٹ کرنے کے لیے؟ تم اس کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ جب کرنا تو کھل کر کہو. علامہ اسحاق القاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ قادیانی نے ایک نبی مانا، پوری دنیا نے اسے کافر قرار دیا. شیعہ وہ قوم ہے جو 12 مانتی ہے مصطفیٰ کے بعد، آج تک اسے کسی نے کافر نہیں کہا. کسی نے کہا بھی ہلکا لکھ دیا، کسی نے کہا گمراہ ہے، کسی نے کہا کیا ہے. کافر کوئی نہیں کہتا. وہ ایک مان کر کافر مرتد لعنتی زندیق ہو گیا قادیانی. اس نے مصطفیٰ کے بعد 12 کو افضل مانا، یہ کافر نہیں ہوا. کہتے یہ عقیدہ ہے، یہ حضور کی گستاخی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے. اس سے بڑے گستاخ کائنات میں کون ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہو جن کا حسب نسب، جن کے کردار کا کسی کو پتہ نہیں، جن کے پیدائش کا کسی کو پتہ نہیں، آپ ان لوگ کا دفاع کرتے ہو. دفاع کرنا اپنے آباء و اجداد کا کرو، دفاع کرنا اپنے اسلاف کا کرو، دفاع کرنا صحابہ کا کرو، دفاع کرنا قرآن کا کرو، دفاع کرنا حدیث کا کرو، دفاع کرنا مصطفیٰ کا کرو، دفاع کرنا حضور کی ختم نبوت کا کرو، دفاع کرنا ابوبکر کی صداقت کا کرو، عمر کی عدالت کا کرو، عثمان کی سخاوت کا کرو، علی کی شجاعت کا کرو، معاویہ کی سیاست کا کرو. یہ دفاع ہے. دفاع یہ نہیں کہ آپ پادری اور لانتی یہ شخص کے دفاع میں کہا جی یہ عقیدہ. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ مجھے تو افسوس ہوا جب میں نے آپ کے یہ کلپ سنا اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل چل رہا ہے. جناب آفاق خان نے بہت بڑا تیر مار دیا. کیا تیر مارا؟ کہا جی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. شرم آنی چاہیے. خدا کا خوف کرو، ہوش کے ناخن لو، تجدید ایمان کرو. کسی پادری پوپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو، کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، دوبارہ کلمہ پڑھو. میری آپ سے درخواست ہے خدا ان چیزوں سے بچو، ہوش کے ناخن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور اصحاب اور انبیاء کے تقدس کے لیے میدان عمل میں اترنے والا بنائے. اور ہم ہر وقت پیرے میں رہیں گے انشاءاللہ. جس وقت کوشش ہوگی، جہاں ممکن ہوگا، ہم انبیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا ہر وقت دفاع کریں.